سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بالکل جسٹس یحییٰ آفریدی نے فوری طور پر اپنا حلف لینے کے بعد آئی تھنک ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج تو یہی ہے، جس کے بارے میں کل بھی ہم نے بات کی، کہ ان کی اپنے ادارے میں جس طرح کی فریگمنٹیشن آ گئی ہے اور جس طرح کی پولرائزیشن موجود ہے، ایک لیفٹ جاتا ہے دوسرا رائٹ، ایک کہتا ہے دن ہے تو دوسرے کہتے ہیں رات ہے، اس طرح کی پولرائزیشن کو انہوں نے ختم کرنا ہے اور یہ ان کی اپنی ادارے کی ساکھ کے لیے ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے بطور چیف جسٹس آئی تھنک سب سے بڑا چیلنج ان کا یہی ہوگا۔ پھر obviously دوسرا جو چیلنج ہوگا وہ یہ بھی ہوگا کہ کیونکہ انہوں نے جو 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر رکھا ہے جن لوگوں نے، اور چیلنج ہوئی بھی ہے، ان کا بینچ، وہ کون سا بینچ ہوگا جو کہ وہ تمام تر اپیلیں سنے گا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف، جس کے ظاہر ہے کیونکہ اسی کا فائدہ لے کے جسٹس یحییٰ آفریدی ہیز بیکم دا چیف جسٹس، تو یہ آئی تھنک ان کے لیے کچھ بڑا ٹیسٹنگ ایک مرحلہ ہوگا۔ لیکن بہرحال جو ان کے کریڈینشلز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے مجھے اچھے کی امید ہے کہ وہ میرٹ پر ہی فیصلہ کریں گے اور اپنے میرٹ کو جیسے انہوں نے پہلے بھی ہمیشہ برقرار رکھا ہے وہ ابھی بھی برقرار رکھیں گے۔ جو ان کے بارے میں ایون جو دوسرے دھڑے کا اوپینین ہے، یعنی کہ جو اپوزیشن کے تمام تر لوگ ہیں یا جو آپ سمجھے قاضی فائز عیسیٰ کے جو مخالف ایون جو کیمپ ہے، ان میں بھی جسٹس یحییٰ آفریدی ایک اس طرح کے فگر ہیں کہ ان کی بہتر شہرت ہے۔ تو آئی تھنک یہ چیز ان کو کافی فائدہ دے گی ان ٹرائنگ ٹو برنگ ٹوگیدر ہارمنی ان ہز انسٹیٹیوشن، یہ چیز ان کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اچھا، جہاں تک جو پریکٹس اینڈ پروسیجرز بل کے تحت بینچ ریکانسٹیٹیوشن کا سوال ہے، جس کی وجہ سے پہلے منیب اختر کو نکالا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اب وہ ان کو واپس لے کے آئیں گے۔ دیکھیں، ایک جیسچر تو انہوں نے بہت اچھا دے دیا ہے اپنے کولیگز کو، اور یہ دکھایا ہے انہوں نے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب نے بھی کیونکہ اس کی مخالفت میں ایک خط لکھا تھا کہ یہ آپ نے کس طرح سے سینیورٹی کے پرنسپل کو آپ نے وائلیٹ کیا ہے اتنا کھلا کھلا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جب انہوں نے نکالا تھا منیب اختر کو اور جسٹس امین الدین کو وہ لے کے آئے تھے۔ بٹ اب بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اب ان کو دیکھنا ہوں گی، اور انہوں نے ایک جیسچر بہت اچھا دیا ہے۔ اس کا مجھے لگتا ہے عملی طور پر شاید اتنا فائدہ نہ ہو۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب آیا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجرز بل اور اس کے خلاف جو آرڈیننس لائی گئی تھی، یہ تمام تر معاملہ بیسکلی 26ویں آئینی ترمیم کے پاس ہونے سے پہلے ہوا تھا، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے ان ججز کو تبدیل کر دیا تھا جو کہ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ بینچ میں کون جج حضرات ہوں گے یا جج لوگ ہوں گے جو کہ کوئی بھی پولیٹیکل کیس سنتے ہیں۔ اب تو بات یہ ہے کہ جو آئینی جو کیسز ہیں وہ تو نکل ہی گئے ہیں اس پورے بینچ کے پاس سے، اب آئینی کیسز تو سنے گا ہی کانسٹیٹیوشنل بینچ بقول 26ویں آئینی ترمیم کے۔ تو آئی تھنک اس لیے اس کا ان پرنسپل افیکٹ کم ہوگا، فیصلوں پہ اس کا اثر کم ہوگا، سیاسی فیصلوں پہ اس کا اثر کم ہوگا، لیکن اس کا ایک اچھا اثر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کا اچھا جو ایک اثر ہے وہ ضرور اس وقت ہوگا جب یہ جو تمام تر جیسچر کا جہاں تک تعلق ہے وہ ایک اچھی بات ہے۔ بٹ کانسٹیٹیوشنل بینچ کون ہوگا، اس میں کون ججز ہوں گے، یہ obviously فیصلہ ایک الگ پارلیمانی کمیٹی کرتی ہے، تو یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے۔ بہرحال یہ کہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک پازیٹیو ضرور شروعات کی ہے، اور امید یہی ہے کہ ان کی جو نسبتاً بہتر شہرت ہے مخالف گروپ میں سپریم کورٹ کے، اس کی وجہ سے چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کا آنے والے دنوں میں فائدہ ہوگا۔ اور دیکھیں، لیگیسی کے حوالے سے تو آئی تھنک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ہم نے بات جب کی تھی اور کل بھی بات کی تھی، آئی تھنک شاید واحد ہی کوئی اس طرح کے چیف جسٹس ہوں گے جن کے بارے میں اتنا مختلف متضاد قسم کا اوپینین ہوگا ان کی لیگیسی کے حوالے سے، کیونکہ کچھ لوگ ان کی لیگیسی کو تاریخی طور پر یاد رکھیں گے، جیسے کہ پیپلز پارٹی یا ان سے ایک جو سمپتھائز کرنے والے لوگ ہیں وہ obviously کہیں گے کہ اگر اتنے سالوں بعد اور 50-60 سال بعد اگر کسی نے انصاف دیا ہے، کسی بھی جج نے، کسی بھی عدالت نے ذوالفقار علی بھٹو کی جو اسیسینیشن تھی یا ان کی جو ایگزیکیوشن کیپٹل پنشمنٹ تھی، اگر کسی نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور لیگلی ان کو ایک طرح سے بری و ذمہ کیا ہے تو وہ قاضی صاحب نے کیا ہے۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں آئی تھنک ان کو قاضی صاحب سے بہتر شاید وہ سمجھیں گے کہ کوئی جج تاریخ میں آ ہی نہیں سکتا تھا اس حد تک۔ اور وہیں پر دوسری طرف جو مخالف گروپ ہے ان کے پاس شکایات کا ایک لمبا انبار پڑا ہوا ہے کہ انہوں نے ریزرو سیٹس کا ورڈکٹ جو ہے وہ انہوں نے ہمارے خلاف دیا، انہوں نے جو ابہام آیا الیکشن کمیشن کو اس کو انہوں نے ریٹین کیا 8 فروری کے الیکشن سے پہلے، جس کے نتیجے میں جو وہ بلے کا نشان تھا وہ ان سے لے لیا گیا۔
یعنی کہ مطلب یہ کہ بہت ایک متضاد اوپینینز ہیں ان کے حوالے سے، ان کی لیگیسی کو لے کر. کچھ لوگ ان کو بہت ہسٹوریکلی گڈ سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کو تاریخ کا آپ سمجھے بدترین چیف جسٹس اس کے طور پر ان کو یاد کریں گے. تو بس یہ بیسکلی ساری بات کا لب لباب ہے کہ یہ تمام جو لیگیسی کا جہاں تک تعلق ہے، آئی تھنک ہی ڈزنٹ ہیو اے ویری کلیئر کٹ پوزیشن آن دس میٹر. جیسے ثاقب نثار صاحب ہے نا، ان کو سارے لوگ نیگیٹو ہی کہتے تھے، شاید ہی ان کو کوئی اچھا کہتا ہو. بالخصوص دیکھیں جو لوگ ان سے سیاسی طور پر ہم آہنگی بھی رکھتے تھے، وہ بھی ان کا جو ڈیم فنڈ تھا اور اس کے تحت جو وہ پیسے وغیرہ جمع کرتے تھے، اس کو بہت مشکوک نگاہ سے دیکھتے تھے. اور بہت مشہور بات ہے کہ جو اگر آپ نے منانا تھا، کیونکہ اس وقت ان کی آپ کو پتا ہے کس طرح کی پاور تھی اور کس طرح کی سپریمیسی تھی ثاقب نثار صاحب کی، کہ تمام تر ایک طرح سے آپ سمجھے کہ ملک ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہی کے رحم و کرم پر چلتا ہے، جس کو مرضی وہ نکال دیتے ہیں، جس کو مرضی وہ رکھ لیتے ہیں. یہ بڑی مشہور بات تھی ان کے حوالے سے کہ کسی نے اگر ان کو خوش کرنا ہوتا تھا تو اس کو ڈیم فنڈ میں کچھ اپنے احتیاط یا پیسے وغیرہ جمع کروانے ہوتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان کو ایک آل نیگیٹو کے طور پر ہمیشہ سے دیکھا گیا ہے. وائل آن دا ادر ہینڈ آئی تھنک قاضی صاحب جو ہیں ان کی کچھ ان کے مقابلے ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹوٹلی نیگیٹو ان کی لیگیسی ہوگی. کچھ لوگ ان کی لیگیسی کو بہت بہت پرومسنگ طور پر یاد کریں گے. اور امپورٹنٹلی جیسے ان پازیٹیو والوں میں ایک میں نے جیسے بھٹو کے کیس کا حوالہ دیا، اس میں ایک اور بہت بڑا شمار ان افراد کا بھی ہے جو کہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو ناحق ترین طرح سے 2017 میں عہدے سے نکالا گیا تھا، اور ان سے ہر طرح کا اختیار ان کی پارٹی کو بھی کنٹرول کرنے کا یا ان کی پارٹی کو بھی سربراہی اس کی کرنے کا اختیار چھین لیا گیا تھا. وہ تمام چیزیں بھی انڈو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فوری طور پر اپنے چیف جسٹس بننے کے بعد، یہ ان کی لیگیسی میں ایک بہت پرومیننٹ کیس ہے. تو وہ جو لوگ سمجھتے ہیں، جو وہاں سے سمپتھائز کرتے ہیں، میاں صاحب کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ عدالت نے زیادتیوں کے انبار توڑ دیے تھے، ان کو بھی لگتا ہے کہ قاضی فائز جیسا جو چیف جسٹس ہے وہ کبھی نہیں آ سکتا. تو بیسکلی یہ کہ the opinion in his case and regarding his legacy is very very divided. دیکھیں پی ٹی آئی کے حوالے سے اور ان کی ان فائٹنگ کو لے کر آئی تھنک میرے پاس آج ہی ایک بہت اہم خبر ایک آئی ہے. پہلے تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہ ریومر مل ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، جیسے ہوتی ہے نا چہمہ گوئیاں، اس نوعیت کی یہ خبر ہے. لیکن اب بہت ایک مصدقہ طور پر ایک یہ اطلاع موصول ہوئی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ علیمہ خان صاحبہ اور جو خان صاحب کی بہنیں ہیں، دیکھیں ان کی اور بشرا بی بی کے آپس میں، ویسے تو ظاہر ہے یہ کسی کی گھریلو بات ہے، لیکن چونکہ اس کا سیاست سے تعلق ہے اس لیے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ ان کے حوالے سے ان کی آپس میں جو ایک رفٹس وغیرہ کا سلسلہ تھا وہ ہم نے عدلیہ میں بھی دیکھا تھا کہ عدالت میں جب خان صاحب کی ہیئرنگ ہوتی تھی تو کئی مرتبہ آپس میں ان کی ایک نوک جھوک چلتی تھی، جس کی وجہ سے ایک پوائنٹ پر ایک ہیئرنگ میں تو یہ بھی ہوا تھا کہ خان صاحب نے جا کر خود ہی کوئی ان کے بیچ میں کوئی انٹروین کیا تھا اور صلح صفائی کروائی تھی. اب بڑی مصدقہ طور پر یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ جو یہ دو خواتین ہیں یہ اپنے اپنے طور پر، کیونکہ بشرا بی بی جو ہے ان کی لائک مائنڈڈنس ہے گنڈا پور صاحب کے ساتھ، اور اسی وجہ سے وہ فوری طور پر اپنی رہائی کے بعد وہ کے پی گئی. اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ایک جو ہے وہ ایک پی ٹی آئی میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی طرف چلے جائیں گے. تو ایک دو طرح کے آپ سمجھے کھل کر، یہ تو ابھی جو ان فائٹنگ کا آپ نے سوال کیا ہے یہ تو صرف محدود ہے سلمان اکرم راجہ اور فواد چودھری صاحب تک، لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کرنے والی کہ جو پارٹی کے لوگوں کے لیے اور پارٹی کے اپنے جو سمپتھائزرز ہیں، ان کے جو ووٹرز ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہونی چاہیے کہ یہ تمام تر جو لوگ ہیں اب دونوں میں سے کسی ایک دھڑے کا یا کسی ایک گروپ کا انتخاب کرتے ہوئے نظر آئیں گے اپنی اپنی لائک مائنڈڈنس کے حساب سے. یہ ایک بہت آئی تھنک الارمنگ خبر ہے جو کہ ہونی چاہیے. باقی یہ جو سلمان اکرم راجہ فواد چودھری یہ تو چلیں ٹھیک ہے کیونکہ دونوں وکلا ہیں اور وکلا اپنی اس میں ایک اچھی ان کی کریڈیبلٹی بھی ہے، تو ان کے حوالے سے تو جو ان کی خبر ہے وہ پھر بھی اس کو آپ ایک طرح سے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹس اے پیٹی میٹر، ایک نوک جھوک کے طور پر آپ دیکھ لیں کیونکہ دو مخالف گروپس ہیں. بٹ ایکچوئل نیوز از دس کہ اب یہ جو بات ہے یہ کی جا رہی ہے، اور علیمہ خان صاحبہ اور ان کا جو لائک مائنڈڈ گروپ ہوگا وہ ادر دین کے پی سے باہر وہ بیسکلی اپنے تمام تر آپریشنز کرے گا اور یہ سارا کچھ کرے گا. تو یہ تمام تر جو ہے وہ باتیں کی جا رہی ہیں، اور آئی تھنک یہ اصل وریثم، اصل خبردار، اصل خطرے کی گھنٹی یہ ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ اگر اتنی کلیئر کٹ فریگمنٹیشن پارٹی میں ہونے جا رہی ہے. ہاں میں یہ بھی ساتھ اضافہ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ممکن ہے کہ یہ ایک پلانڈ اسٹریٹجی کے تحت پی ٹی آئی کو توڑنے کی ایک مزید کوشش ہے تاکہ ایک پولیٹیکل اینٹی بھی جو ہے وہ ٹوٹ جائے. اگر وہ ٹوٹ جاتی ہے، دو بن جاتی ہیں، تو ظاہر ہے اس کے جو لوگ ہیں وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، جیسے پی ایم ایل این کے ساتھ ہوا تھا. تو یہ اس طرح کی اسٹریٹجی بھی آپ سمجھے
جو پی ٹی آئی کے جو حریف ہیں یا جو پی ٹی آئی کے آپ سمجھیں اس کو نہ چاہنے والے لوگ ہیں، پی ٹی آئی سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے یہ ان کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہو. بٹ آئی تھنک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کسی بھی اسٹریٹجی کو کامیاب ہونے دیتے ہیں یا نہیں ہونے دیتے. آپ کا جو مخالف ہے وہ تو، آپ کا جو اپوننٹ ہے وہ تو کوشش کرے گا آپ کو کسی طرح سے توڑنے کی. میں خبر یہی دے رہی ہوں، خبر کی بنیاد پر میں نے یہ بات کی ہے شروع میں کہ اب یہ دو جو اطراف ہیں، دو جو گروپس کی بات میں کر رہی ہوں، یہ مجھے خبر ایک موصول ہوئی ہے اور یہ اب پی ٹی آئی کے اپنے ہاتھوں میں ہے کہ وہ ایسا نہ ہونے دیں. بلکہ جن خواتین کو لے کر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی ایک خواتین کے ساتھ وہ لوگ چلے جائیں گے، ایک خاتون کے ساتھ وہ ایک طرح کے لوگ چلے جائیں گے، دوسری خاتون کے ساتھ دوسرا گروپ چلا جائے گا، یہ اب بیسکلی تو اونرس ان دونوں خواتین پہ ہی ہے کہ ان کے جو ڈفرینسز ہیں جو بھی ہیں وہ ان کو ریزالو کر کے وہ ایک اینٹی کے طور پر کام کریں. اور اگر ایسی کوئی پلاننگ ان کی جماعت کو مزید توڑنے کے لیے کی جا رہی ہے تو اٹ از دے دیم سیلوز جو کہ اس پلاننگ کو آپ سمجھے فیل کر سکتی ہے. تو یہ بیسکلی بات ہے. بٹ ظاہر ہے کہ پارٹی کے لیے بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے. آئی ایم شیور اگر خان صاحب جو ہیں جیل سے باہر ہوتے تو چیزیں بہت مختلف ہوتی اور وہ جو بھی ڈفرینسز تھے وہ کسی صورت اپنی پارٹی کو ٹوٹنے نہ دیتے. یا اگر ایون شاہ محمود صاحب باہر ہوتے تو وہ بھی آئی ایم شیور کہ اس سے بہتر انداز میں پارٹی کو چلا سکتے تھے. لیکن پھر بھی ابھی بھی جو لوگ ہیں پریزنٹ ڈے سینیریو میں، اگر جو یہ لوگ ہیں اگر ان کو بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو پولیٹیکل اینٹی ہے جس سے ان سب کا وجود ہے اور وہ انٹیکٹ رہے، اور جیسے کہتے ہیں نا پی ٹی آئی کے اکثر آپ کسی ووٹر سے پوچھیں وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے بھی پی ٹی آئی صرف خان صاحب ہیں. اگر وہ لوگ چاہتے ہیں، یہ لوگ بھی خان صاحب کے ویل وشرز ہوتے ہوئے، ان کے فیملی ممبرز، امیجیٹ فیملی ممبرز ہوتے ہوئے اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ایک اینٹی ہے وہ قائم و دائم رہے، تو آئی تھنک سب سے پہلے تو ان کو اپنے پاس سے شروعات کرنی ہے، اپنے ڈفرینسز ریزالو کرنے ہیں. ان ٹائمز ٹو کم ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ ہم سب کے لیے ایک دلچسپ چیز ہوگی، دیکھنے لائق ہوگی کہ کیا وہ واقعی اپنے تمام تر اختلافات کو بھلا کر ایک ہوتے ہیں. لیکن جو سو فار ابھی تک چیزیں جو نظر آ رہی ہیں، یہ اسٹریٹجی بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک اسٹریٹجی بھی ہے، ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کو مزید فریگمنٹ کرنے کی. لیکن یہ جو اسٹریٹجی ہے اس کو کامیاب کون کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کے انفارچونیٹلی اپنے ہی لوگ کر رہے ہیں، جو کہ ہمیشہ کی طرح جسے کہتے ہیں نا آ بیل مجھے مار کی روش پر قائم ہے. فارورڈ بلاک کی جہاں تک بات ہے، یہ آئی تھنک میرے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں ہی وہ والی بات ایک آ چکی ہے کہ فارورڈ بلاک تو بہرحال جو موجود ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ایک نہیں دو طرح کے بیسکلی فارورڈ بلاک کہا جا رہا ہے. تو اس میں سے آپ کس کو فارورڈ کہیں گے یہ کہنا مشکل ہے، کیونکہ فارورڈ بلاک تو ایسا وہ ہوتا ہے نا جو اپنی اصلی اینٹی سے آگے نکل جائے. اب تو اصلی اینٹی سے آپ سمجھے دو چیزیں نکل رہی ہیں، اور اصلی اینٹی اٹ سیلف جو کہ خان صاحب ہیں وہ پابند سلاسل ہیں. سو بیسکلی دس از دا کیس. بٹ جو بھی ہوں گے وہ دو اینٹیز ہوں گے اگر یہ حکمت عملی آنے والے دنوں میں ایسے ہی چلتی ہے، اور اگر یہ جو دونوں خواتین ہیں وہ ان کا یہی اوپینین رہتا ہے کہ نہیں ہم لوگوں نے ایک ساتھ کام نہیں کرنا، ہم نے الگ الگ کام کرنا ہے. بلکہ مجھے اس حد تک بتایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو کچھ لوگ ہیں وہ حکومت کے بھی کچھ لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں اور ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں اس گروپ میں جانا چاہتا ہوں، ان سے میری زیادہ مجھے لگتا ہے مماثلت ہے، تو میں اس گروپ میں جانے کے لیے میری خواہش ہے، تو آپ ہماری ملاقات کراتے ہیں. مطلب اس حد تک کی بات جو ہے وہ فی الحال ایز وی اسپیک آگے چلی گئی ہے. تو یہ تمام تر سینیریو ہے کہ جی آپ علیمہ خان سے بات کرا دیں. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ بشرا صاحبہ سے کوئی ہماری ملاقات کا بندوبست کر دیں. تو یہ فی الحال اس وقت ایز وی اسپیک سینیریو ہے. لیکن آئی تھنک پچھلے سوال کے جواب میں وہ فواد صاحب اور سلمان اکرم راجہ کی جو آپس کی رائیولری ہے اس پہ بات کرنا رہ گیا تھا. وہ تو دیکھیں ایک آلریڈی معاملات کو مزید خراب یا تلخ کرنے والی بہرحال یہ بات ہے. فواد صاحب آئی تھنک پی ٹی آئی میں ابھی تو ہے نہیں، جو بھی جس بھی تحت انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی تھی، ہی از نو مور اے پارٹ آف پی ٹی آئی. اور آئی تھنک ان کو یہ جو ہے یہ والی بات اب وہ ایز این آؤٹ سائڈر وہ کرٹیسائز کرتے ہیں. لیکن فواد صاحب کی بہت عرصے سے یہ خواہش ہے کہ وہ کسی طرح سے جو ہے وہ پی ٹی آئی میں واپس آ جائیں. پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں سے بھی کئی مرتبہ اس حوالے سے میری بات ہوئی ہے، تو ان میں بھی الگ الگ اوپینینز ہیں. آپ کو پتا ہے فواد صاحب اپنے پیغامات کئی لوگوں کے تھرو پہنچاتے ہیں خان صاحب کو کہ جی میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں. پھر وہ لوگ بھی خان صاحب کے جو ہے وہ پیغامات واپس لا کر فواد صاحب کو بھی پہنچاتے ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. تو اس سلسلے میں ڈائریکٹ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، لیکن کچھ پیغام رسائی بھی ہوئی ہے. کچھ لوگ جو فواد صاحب کے حامی ہیں ود ان پریزنٹ ڈے پی ٹی آئی وہ ان کی بات وہاں جا کر کرتے ہیں. لیکن کئی لوگ پی ٹی آئی سے مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی فواد صاحب از ہسٹری اور ان کو اب یہ پوری چیز چھوڑ دینی چاہیے. ان کو زیادہ وہ جو ان کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہیں فواد صاحب پہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف پی ٹی آئی نہیں، انہوں نے اپنی کوشش ہر پارٹی میں جانے کی
اور جب ان کو لگا کہ ان کی سپیس کہیں نہیں ہے تو پھر اب یہ دوبارہ پی ٹی آئی کی طرف واپس آ رہے ہیں اور پاپولیرٹی کو دیکھ کر پی ٹی آئی کی جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں. نندلیس آئی تھنک یہ ایک بڑی بات ہے کہ ایک پارٹی جو کہ اپوزیشن میں ہے, کیونکہ اپوزیشن میں تو پارٹیاں ویسے ٹوٹی بھی ہوتی ہیں نا, پاپولیرٹی نہیں ہوتی اور ٹوٹی بھی ہوتی ہیں, تو اس حالت میں اگر کوئی پی ٹی آئی میں آنا چاہتا ہے, یہ بات بڑی اہم ہے کہ اس سے پارٹی کی ایک اسٹرینتھ کا, ایک پاپولیرٹی کا ضرور اندازہ ہوتا ہے, لیکن اس کو انکیش کون کرے گا, اس کو کیپٹلائز کون کرے گا؟ وہی لوگ کریں گے جو پارٹی کی پریزنٹ ڈے لیڈرشپ ہے. اینڈ انفارچونیٹلی آئی تھنک پی ٹی آئی کی پریزنٹ ڈے لیڈرشپ ایک تو فریگمنٹڈ ہے, جیسے میں نے آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں بولا, اور این ممکن یہ کہ اب اس میں دو اگر کوئی دھڑے بن جاتے ہیں تو مزید فریگمنٹ ہو جائے گی یہ پارٹی. تو یہ لوگ جو پریزنٹ ڈے لیڈرشپ ہے, آئی تھنک یہ ایک طرح سے معاملات کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. اور پھر سے یہ بات میں دہرانا چاہتی ہوں کہ اگر مزید دو گروپس بن جاتے ہیں تو یہ خان صاحب کا فیلئر نہیں ہے, کیونکہ خان صاحب تو جیل میں ہیں اور وہ کیا کر سکتے ہیں وہاں سے بیٹھ کر, وہ بلکہ جتنا کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ہی کر رہے ہیں کہ وہ موٹیویٹڈ رہتے ہیں اور اپنے لوگوں کو جب بھی جاتے ہیں حوصلہ دیتے ہیں, کبھی اپنی صحت کے حوالے سے کوئی بہت بڑی شکایت نہیں کرتے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو سب سے بڑا اس کا آپ سمجھیں جس کے اوپر اس کا ملبہ گرے گا یا نزلہ گرے گا, وہ ہوں گے بیرسٹر گوہر, بیکاز ہی از دا پریزنٹ ڈے چیئرمین آف پی ٹی آئی.